बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और इस वबा से जो कि पूरी दुनिया में फैल गई है उससे बिल्कुल महफूज होंगे। जहाँ इस वबा ने पूरी दुनिया में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, इतना नुकसान हो चुका है कि इसकी तलाफ़ी करते या इसको वापस उसी जगह पे आते पूरी दुनिया को एक अरसा लगेगा, एक टाइम लगेगा, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो सियाहत है। और थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए मैं ये कहूँगी कि इसका एक छोटा सा फ़ायदा भी हुआ है। और वो फ़ायदा क्या है कि ख़ास तौर पे ये जो इमरजेंसी हुई है, ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसका एक छोटा सा फ़ायदा ये हुआ है कि हम सब लोगों को आपस में, अपनी फैमिली में, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। अब क्योंकि पहले जो आदमी थे घरों से बाहर रहते थे, बच्चों की स्कूलिंग थी, बच्चों के लिए टाइम नहीं था, वो आपस में इंटरेक्शन कम हो रहा था, कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था फैमिली का। तो आजकल चूँकि सब लोग घरों पे हैं, सब लोग अपने जो है घर वालों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। तो लेकिन इसमें मैं एक बहुत ही अहम मैसेज आपको ये देना चाहूँगी कि अगर कुदरत ने अगर आपको ये टाइम दिया है, अल्लाह ना करे कि ये अरसा ज़्यादा लंबा हो और अल्लाह करे ये जो है जल्द ही इसका कोई हल निकल आए और हम सबको इस मुसीबत से और इस आजमाइश से हमारी जान छूटे। और लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि इस वक्त को बजाय इसके कि सारा दिन सोफ़ों पे लेट के मोबाइल इस्तेमाल करें कि जी पेरेंट्स ने भी अपने मोबाइल पकड़े हैं, सोफ़े पे बैठे हैं, बच्चों ने भी टैबलेट्स और लैपटॉप वगैरह पकड़े हैं और सारा दिन इस्तेमाल करके वही इस्तेमाल हो रही हैं और सोफ़ों पे बैठ के सारी फैमिली इंटरनेट पे लगी हुई है। तो इस ट्रेंड को, इस रुझान को थोड़ा सा कम करें और अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। आजकल की नई माओं को मैंने अक्सर शिकायत करते देखा है कि अपने हस्बैंड को कह रही होती हैं, आप बच्चों को टाइम नहीं देते, आप बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, सारा कुछ मैं अकेली करती हूँ। और हमारे अक्सर जो देसी भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ऐ कि नवी मुसीबत है, हमारा बाप तो हमें टाइम नहीं देता था, असी भी तो पल गए हैं। और या फिर ये फरमाते हैं कि हुण मैं सारा दिन बाहर खज्जल होके कमावां या तुहाडे सराहने बैठा रहां, और इस तरह की चीज़ें। और बीवी बेचारी, वैसे कहाँ की बेचारी, वो भी चार बातें सुना के अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बच्चों को टाइम देना होता क्या है। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, रिवाज बदल जाते हैं, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जैसे कि हम छोटे थे और तो तब और तरह का माहौल था, और तरह का मुआशरा था। बच्चे एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। और अब क्योंकि लाइफ इंडोर हो गई है, घर के अंदर तक महदूद हो गई है, बच्चे इंटरनेट तक महदूद हो गए हैं और इंटरनेट पे भी सब कुछ मौजूद है। बच्चे बाहर के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं अगर उनको बाहर का माहौल मिले तो। आपने करना क्या है कि जो बच्चों के अंदर चल रहा है उसको जानना है, उसको जानते रहें कि वो क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या क्या सवालात हैं, क्या उलझने हैं, और कोशिश करें कि वो आपके साथ शेयर करें, बजाय इसके कि वो बाहर किसी गलत जगह से मालूमात ले या मनफी सोच में पड़ जाए या कंफ्यूज होकर जज्बाती तौर पे तन्हा रह जाए। उसके साथी उसे घर में मिलना चाहिए, यानी कि वालिदैन जो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हम अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, उनको हर किस्म का खाना पीना देते हैं, कपड़े देते हैं, खिलौने, ऐशो आराम, हर चीज़ जो वो मांगते हैं, उनकी हर बुनियादी ज़रूरत, उनकी लग्जरीज़, इंजॉयमेंट हम पूरी करते हैं। ऐसे ही है ना? तो जनाब, इन सब ज़रूरियात के साथ साथ उसको कुछ और भी चाहिए, और वो है, चाहे आप उसको ज़हनी नफ्सियात, जज्बातियत या कुछ भी नाम दे लें, उसको उसकी भी ज़रूरत है। जैसे आजकल के दौर में एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी दिमागी और ज़हनी नशोनुमा और होती है, तो उसके अंदर बहुत तरह के सवालात जन्म लेते हैं। आप अपने बारे में सोचें, जब आप बड़े हो रहे थे या छोटे थे
تو آپ کو بھی ایسے بہت سے سوال الجھاتے ہوں گے۔ چلیں آپ تو جیسے تیسے کر کے کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ غلط انفو ملی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب سیکھ گئے۔ اب دنیا اور طرح کی ہے، ڈیجیٹل دور ہے، آج کل کے بچے بھی پورے افلاطون ہیں، ہر چیز میں سوال۔ اور پھر ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہم یہاں اسپین میں رہ رہے ہیں یا یورپ کی دوسری کنٹریز میں، تو ہر طرح کے مذہب کے لوگ، ہر طرح کی نسل کے لوگ ہمارے بچوں کو ملتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا سامنا ہمارے بچوں کو کرنا پڑتا ہے، جب وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ سوال کرتے ہیں، اور جب وہ سوال کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آپ موجود نہیں ہوتے، یا آپ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں یا اپنے موبائل میں ہوتے ہیں، تو وہ باہر کی دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کوئی باہر سے ہوگا، انٹرنیٹ پہ کوئی کانٹینٹ مل جائے گا، اور یا تو وہ جذباتی طور پہ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ ان کے دوست بنیں گے تو وہ ہر چیز آپ سے بلا جھجک شیئر کریں گے۔ اگر آپ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہوگا کہ پاپا نے تو کوئی ایسی ویسی بات کی تو ڈانٹ دینا ہے، یا ماما نے بھی سختی کرنی ہے، تو وہ آپ سے چھپائیں گے اپنی ہر غلطی، اپنی ہر بات۔ تو اب یہ تربیت آپ کا کام ہے، اور آپ نے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے ٹائم دینا ہے، اور کیسے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ جب کل کو آپ کو بچوں کے ٹائم کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ تو ضروری ہے کہ آپ اب جب انہیں آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے تو آپ اپنا وقت بچوں کو دیں، تاکہ کل کو وہ اپنا وقت آپ کو دیں جب آپ کو وقت کی ضرورت ہوگی۔ اور آج کل جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، آج کل کے جو دن چل رہے ہیں، آپ ان کو مثبت طریقے سے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ خود کو قید سمجھیں یا خود کو نظر بند سمجھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، گیمز کریں، ان کے ساتھ اپنی بچپن کی گیمز کھیلیں، جیسے آپ ان کے ساتھ یسو پنجو کھیل سکتے ہیں، چڑی اڈی کاں اڈا کھیل سکتے ہیں۔ ان کو اپنے وقت کی گیمز بتائیں ان کو، لیکن اس سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیں، اور اس کے بعد بھی۔ اور بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کو کر کے دکھائیں، تاکہ بچوں کا ٹائم بھی اچھا گزرے، وہ بھی بور نہ ہوں، اور آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ کریں گے تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں نظر بند ہیں یا آپ باہر جانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے بچے تنگ کریں گے، اور نہ ہی ساری فیملی موبائل اور ٹیبلٹس لے کے صوفوں پہ بیٹھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے جو کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ جیسے جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں تھیں، چھوٹے بچوں کے داخلے ہونے تھے، یا جن لوگوں کے ایگزامز ہو رہے تھے، یا یونیورسٹیز میں جو داخلے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو سلیکٹیو اعداد کہتے ہیں، وہ سارے فی الحال معطل ہو گئے ہیں، وہ کینسل ہو گئے ہیں، اور ابھی تک نئے شیڈول کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں کے ریزیڈنسی ختم ہونی تھی، ان کی ایکسپائر ہونی تھی، یا جن جن لوگوں کے کوئی بھی دفتری کام تھا، سرکاری طور پہ کوئی بھی پیپر ورک تھا، تو وہ ان میں یہ آج کل کے یہ دن ہیں ایمرجنسی کے، وہ اس میں گنے نہیں جائیں گے۔ اگر ان کی ریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے تو جیسے ہی یہ ایمرجنسی ختم ہوگی وہ دوبارہ سیٹا اپلائی کر کے لے سکتے ہیں، سیٹا لے سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی پیپر ورک ہو رہا ہے، اگر وہ ان کی ڈیٹ گزر رہی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دن کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس نیشنلٹی ہے اور ان کا کارڈ ختم ہو رہا ہے تو ان کا کارڈ 1 سال تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے آٹومیٹکلی۔ اور ایک یہ انفارمیشن تھی۔ اور اس کے علاوہ ان مشکل حالات میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ وہ لوگ جو ٹیکسی سیکٹر میں ہیں وہ فری سروس اپنی مہیا کر رہے ہیں ضرورت مندوں کو۔ اور اس کے علاوہ میرے نظر سے ایک پوسٹ گزر رہی تھی، کوئی ریسٹورنٹ والے ہیں وہ جن پاکستانی بھائیوں کے پاس کام نہیں ہے اور ان کو کھانے کی پرابلم ہے، تو ان کو وہ فری کھانا دے رہے ہیں ان دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہے، وہ گھر میں کپڑے سے ماسک سی کے تیار کر کے تو لوگوں کو فری بانٹ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو قابل تحسین ہیں ہمارے لوگوں کی،
جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے بھائیوں کے کام آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ابھی انٹرنیٹ کو چھوڑیں اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ہاں لیکن انٹرنیٹ پہ ایک کام ضرور کر لیں، میری ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی میری ویڈیوز شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔